بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے صفات حروف کا آغاز کیا تھا۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ میں سے ہم کل شدت کو پڑھ چکے تھے، یعنی شدت کہتے ہیں حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز ہی بند ہو جائے۔ ایسے حروف 8 ہیں جو آجیدو کا قطبتا کے اندر موجود ہیں، یعنی حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا۔ یہ جو 8 حروف ہیں ان کے اندر آواز میں سختی بھی ہوتی ہے، اور جب ان کے اوپر ساکن آ جائے، ان کے اوپر سکون ہو، جب یہ ساکن ہو تو اس وقت آواز جو ہے وہ بند بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے بالمقابل شدت کے جو متضاد صفت ہے وہ ہے رخوت۔ تو رخوت شدت کے بالکل متضاد ہے، یعنی اس میں آواز کے اندر سختی ہوتی ہے، رخوت میں آواز میں نرمی ہوتی ہے، اس میں سکون کی حالت میں آواز بند ہو جاتی ہے، جبکہ رخوت میں آواز بند نہیں ہوتی بلکہ آواز جاری رہتی ہے۔ شدت کے حروف 8 ہیں، آجدو کا قطبتا۔ رخوت کے جو حروف ہیں وہ آجدو کا قطبتا، اور اسی طرح 5 حروف اور لن عمرہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تقریباً 16 حروف وہ رخوہ ہیں۔ تو یہ جو لن عمرہ ہم نے نکالا ہے، یہ رخوت اور شدت کے درمیان ایک اور قسم ہے جس کا نام ہے توسط۔ تو اس سے مراد وہ ہے، یہ دونوں کے درمیان درمیان ہے۔ تو یہ اس کے 5 حروف ہیں، جیسے لام، نون، عین، میم، را۔ تو یہ 5 اور 8 13 حروف نکال کے بقیہ جتنے بھی حروف ہیں 16 حروف تو وہ رخوہ کے ہیں، یعنی ان کے اندر آواز میں نرمی بھی ہوتی ہے اور سکون کی حالت میں آواز جاری بھی رہتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں قسم ہے صفات لازمہ کی، استعلاء۔ استعلاء کا مطلب ہے حرفوں کو موٹا کرنا، یعنی حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے۔ تو حرف کو پر کرنے کا، حرف کو موٹا کر کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے تو انشاءاللہ حرف جو ہے موٹا ہو جائے گا۔ یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور یہ 7 ہیں: خصا، ضاغطن، قز۔ اس مجموعے کے اندر یہ جمع ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ تو یہ جو 7 حروف ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی حرف کی آواز جو ہے وہ پر اور موٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صفات لازمہ کی 6ٹھی قسم استفال ہے، یعنی حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر نہ اٹھے، یعنی ان حرفوں کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، اس کو استفال کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو حروف ہیں ان کو سب حروف کو مستفلہ کہتے ہیں۔ یہ ان 7 حروف کے علاوہ بقیہ جتنے حروف بچتے ہیں 7 خص و ضبط کے علاوہ، تو وہ سب کے سب باریک پڑے جاتے ہیں۔ صفات لازمہ کی 7ویں قسم اطباق ہے۔ اطباق کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا درمیان تالو کو ڈھانپ دے، یعنی آواز منہ بھر کے نکلے، یعنی اطباق کا مطلب ہے آواز منہ بھر کے نکلے۔ یہ 4 حروف ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا۔ ان 4 حروف میں منہ بھر کے آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف مطبقہ یا اطباق والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ صفات لازمہ کی 8ویں قسم انفتاح۔ انفتاح کہتے ہیں کہ زبان کا درمیان اور تالو کھلا رہے، یعنی آواز کھل کر نکلے۔ ان کو حروف مطبقہ کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف ہیں تو وہ ان کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں آواز کھل کر نکلتی ہے، منہ کھول کے ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ 4 حروف کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر یہ اطباق والی صفت پائی جائے گی۔ اطباق کی وجہ سے حرف خوب موٹا ہو کر نکلتا ہے۔ موٹائی کو تفخیم اور باریکی کو ترقیق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے اضافی چیز آ گئی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے
صفات لازمہ، تو اس کی اب نویں قسم اذلاق ہے۔ اذلاق کا مطلب ہے زبان کا پھسل جانا، یعنی حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا۔ یہ حروف 6 ہیں۔ فرا من لب، یعنی یہ فا، را، میم، نون، لام، با، یہ حروف ایسے ہیں، یہ 6 حروف جب ان کو ادا کیا جائے تو جلدی سے نکلتے ہیں اور حرف جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، تو ان کے اندر اطلاق والی صفت پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ کی 10ویں قسم اسمات ہے، یعنی حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلنا۔ تو یہ جو 6 حروف مطلقہ کے ہم نے پڑھے تھے، یعنی فرا من لبن، یعنی جن میں اطلاق والی صفت پائی جا رہی تھی، تو ان کے علاوہ بقیہ جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب مصمتہ ہیں، یعنی ان کے اندر آواز میں ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے اور وہ جماؤ سے بھی نکلتے ہیں، حرف پھسلتا نہیں ہے۔ فرا من لبن کے اندر حرف جو ہے یہ پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔